نحمده ونصلی علی رسوله الکریم. بعض لوگ جب دور رہتے تھے نا تو بھاگ بھاگ کے چائے اگر یہاں پیتے تھے. اب جب گھر قریب ہو گیا ہے تو بھائی صاحب ٹھاٹ سے بیگم صاحبہ کے سے چائے پی کے کر بیٹھے ہوئے ہاتھ سے باندھ کر کے. آپ تو پہچانتے ہوں گے, آپ بھی پہچانتے ہوں گے. شوگر اسپیشلسٹ جو ہے یہ پہلے یہاں کے چائے پیتا تھا, اب سندھ بلوچ میں آ گیا بھائی صاحب. اب ہاتھ ایسے تھے, اب ایسے ہاتھ کر لیا. بتاؤں گا نہیں کون ہے. پہلے ہاتھ ایسے تھے, اب ہاتھ ایسے ہو گئے. ٹھیک ہے, اکیلے میں ملیں گے تو خبر لوں گا. میں دیر ہو جاتی ہے اس وجہ سے. خیر, تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو اے سکھی میں چلی, تو کسی نے اس کو اس طرح بھی سمجھایا کہ مدرسے میں ایک بچی پڑھتی تھی, تو آج کل زیادہ تر والدین جو ہے وہ پریشان ہے بچیوں کے حوالے سے. چاہے اس کا ذہن بناؤ نہ بناؤ, لیکن زبردستی مدرسے میں داخل کرا دیتے ہیں. تو پھر وہ برائیوں کی بات ہے. اور آپ حیران ہوں کہ چھوٹی چھوٹی عمر کی بچیاں جو ہیں وہ ان کے موبائل میں گند بھرا ہوا ہے. چھوٹی بچیوں کی بات کر رہا ہوں میں, ماں باپ کو ہوش ہی نہیں ہے. تو یہ سمجھانے کے لیے اصل یہ ہے روح اور نفس کا معاملہ ہے کہ نفس گناہ کی طرف کہہ رہا ہے. تو حضرت کے انداز میں یہ ہے کہ اے سکھی میں چلی میری توبہ بلی, میری بہن میں یہ گناہ نہیں کر سکتی موبائل کا, اس کا. میرے باپ باپ نے میرے لیے کیا کیا نہیں کیا. آج میں اپنے خاندان کو عزت ختم کر دوں, آج میں اللہ کی بات نہ مانوں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ مانوں. تو یہ اصل تو یہ ہے جو میں بتایا نا, نفس اور روح کا مکالمہ ہے, یہ آپس میں بات چیت ہے بری یہ گلی بھاگ رب کی گلی, یعنی توبہ, اللہ سے معافی. دوسرا, اگر کوئی پرچہ مجھے لکھ کر دے کہ والدین سے میں لڑتا ہوں, میں کیا بات کروں گا اس وقت. آج صبح بھی ایک ایسا ہی پرچہ تھا گناہ کا. اب اگر میں کچھ بولتا ہوں تو ان کو پتا چل جائے گا کہ انہوں نے لکھا ہے. اگر کسی پرچی کا جواب دے بھی دیا, ایک مثال بتا رہا ہوں, کسی پرچی کا جواب دے دیا, مثال ہے, تو اس کا تو اثر نہیں ہوگا. لیکن اگر خط لکھیں گے تو اس میں جواب میں کچھ لکھا, یہاں تو جگہ ہی نہیں ہوتی نا پرچے میں, پھر 7 پرچے بھی لگائیں گے, کتاب بھی لگائیں گے, اس کو اٹھانا کرنا بس یہیں, بس 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 بس, تو پھر اس کو فائدہ بڑھ جائے گا. اب اس پرچی میں آدمی احتیاط سے بولتا ہے, کسی کو شک نہ پڑ جائے. آدمی دیکھتا ادھر ہے تاکہ کسی پرانے آدمیوں کو, تاکہ کسی کو شک نہ پڑ جائے انہوں نے دیا ہے. بہت احتیاط کرنی پڑتی ہے. اور نہ کسی کا ریکارڈ ہم اپنے پاس رکھتے ہیں, نہ کسی خط کی فوٹو کاپی کراتے ہیں. کسی وقت بھی دماغ خراب ہو سکتا ہے ہمارا, اللہ بچائے اپنی رحمت سے. تو اس وجہ سے خط لکھنا چاہیے, چاہے رومن میں لکھیں, چاہے اردو میں لکھیں, چاہے انگریزی میں لکھیں, کوئی مسئلہ نہیں اللہ کی رحمت سے. بس آپ کی مرضی ہے, پشتوں میں بھی لکھ سکتے ہیں, اوپر سلام کر کے بعد دغا دغا سنگا دے, کوئی بات نہیں, ہم بھی سامنے لکھ دیں گے دغا دغا تشیر بابڑی. تو جیسا بھی جوش زبان میں لکھنا ہے لکھ لیں, کوئی منع نہیں ہے. بس چائنیز میں نہیں لکھنا, جاپنیز میں نہیں لکھنا, بس ہے نا. اب کچھ دوست گئے چائنا, 2-3 دوست گئے ہوٹل میں گئے, وہ چائنیز میں کیا لکھا ہوا ہے, تو انہوں نے اکڑ بکڑ بمبے بو کر کے ہاتھ رکھا کر یہ لے آؤ, کہ یہ تو ہمارا مینیجر ہے. اب پریشان ہو گئے, پھر ایسے ایسے کیا کہ یہ لے آؤ, وہ لے آئے. اب 4 دوست تھے, کہا واہ واہ کیا مزیدار ڈش ہے, یہ مرغی ہے. کہا نہیں یہ گوشت ہے. وہ گوشت والے بیٹھے, یہ گوشت ہے. کہا نہیں بھائی مچھلی ہے یہ. کھٹ کھٹ کر رہے آپس میں. تو ویٹر کو بلایا, اب ان کو بھی انگریزی اتنی آتی, کہا دس ککڑوں کو, کہا نو 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 نو, دس میں, کہا نو 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 نو, گائے بھی نہیں ہے. دس میں بکری یہ بھی نہیں ہے. دس فش فش, کہا نو نو بھا ہوا ہوں. یہ ان کی پسندیدہ ڈش ہے. وہاں پنجاب میں ہم جا رہے تھے, مجھے یاد نہیں ہے, بس مدرسہ بہت بڑا ہے, مدرسہ سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کر کے بہت بڑا مدرسہ ہے, وہاڑی کی طرف ہے مین روڈ پر, خالد بن ولید رضی اللہ عنہ مدرسہ. تو سڑک اتنی بہترین بنی ہوئی تھی کہ پوچھو مت. تو ہمارے میزبان نے کہا کہ یہ سڑک جو ہے کوریا والوں نے بنائی ہے, بہترین. کہا لیکن ہم کوریا والوں کو اللہ ایمان دے, اب تو خوب دعا مانگتے ہیں اللہ انہیں ایمان دے. میں نے کہا خیریت ان کے لیے کیوں؟ کہا آپ یقین کریں ہمارے بستی سے سب کتے ختم ہو گئے. تو میں نے کہا یار کوریا والوں کو ادھر بھیجو, سندھ بلوچ میں ہم تو پریشان ہیں, اتنے کتے ہیں, صفائی تو ہو جائے کم از کم. کیا آپ دوستوں اور ساتھیوں ہنسنا وغیرہ منع نہیں ہے, گناہ منع ہے. استغفار میں دیر نہیں کرنی چاہیے. ایک مضمون پڑھا جا رہا ہے 3-4 دن سے, استغفار اور توبہ کا فرق. استغفار نام ہے ماضی کے گناہوں سے معافی مانگنا, توبہ نام ہے کہ عزم تقوی, کہ عزم کرنا کہ آئندہ میں گناہ نہیں کروں گا. دونوں میں فرق ہے. استغفروا ربکم اللہ نے الگ فرمایا, توبہ کے بارے میں الگ فرمایا.
تو یہ بس ہماری عادت بننی چاہیے کہ ہم بغیر توبہ کے نہ رہیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان ہے گناہ ہو جائے توبہ کے بغیر نہیں رہنا, کیونکہ زمین خبریں اگلے گی, یوم اذن تحدث اخبارہا, زمین خبریں اگلے گی. تو جس جگہ گناہ کیا وہیں توبہ کر لو, اور اگر اب خیال آ رہا ہے معافی کا تو معافی مانگ لیں, کوئی جگہ یاد کرنے کی ضرورت ہے نہیں. اس وقت اللہ سے جلدی دور کرنے کی جگہ جو ہے موبائل ہے. کون سا گند اور گناہ ہے جو اس میں نہیں ہے؟ کہ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ ایک نوجوان نکلا, اس نے 3 سینما ہاؤس میں جا کے فلمیں 3 دیکھی, اور پھر 8 کالج پر گیا, بد نظریاں کی, لڑکیوں سے بات چیت کی, پھر 12 جگہ پر گیا گانے سنے, اور پھر یہ پھر وہ, آپ کہیں گے دل میں ہنسیں گے کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے, یہ ایک آدمی ایک وقت میں کیسے جا سکتا ہے اتنا. موبائل, ساری دنیا کی بے حیائی, عریانی, فحاشی اس میں, ساری دنیا کی کلب اس میں, ساری دنیا کے موسیقی گندگی اس کے اندر, گندی فلمیں اس کے اندر, گندے گانے اس کے اندر ہے. دل کہاں ہے؟ دل تو ہے ہی نہیں, دل تو گندے مقامات میں چلا گیا. تو هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین, یہ اس کا جہاز کہاں اترے گا؟ دل تو ہے ہی نہیں. جو ہم کہتے ہیں سکون چین اطمینان نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی دوستی کے لیے ہمیں چنا, پھر اس دوستی میں بھی اعلیٰ دوستی کے لیے چنا کسی کو, پھر اس میں بھی اگر حافظ ہے تو دوستی اور گاڑی ہو گئی, نور علی نور ہو گیا. عالم ہے, اس اللہ نے اس لیے چنا نا, اپنے پروردگار نے, اس لیے تو نہیں چنا کہ ہم آنکھوں کا زنا کریں. تو دوسرا کہ میرا شیخ اس طرح ہے, تیرا شیخ اس طرح ہے, یہ بید بھی ہے. یہ حضرت والا کے سامنے کسی نے کہا کہ آپ کا شیخ, کسی اور سے کہا, حضرت شاہ ابرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے حضرت کے بھی شیخ تھے, یہ کڑیل ہے. ڈاکٹر کرار صاحب سے کسی نے کہا, ہنسنے ہنسانے والے تھے, اللہ ان کی مغفرت بے حساب فرمائے. حضرت مجدد کے ملفوظات لفظ بلفظ یاد, تہجد گزار تھے, ڈاکٹر تھے. تو ہمارے حضرت کے بھی شیخ شاہ ابرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے, ان کے بھی. تو کسی نے ان سے کہا کہ آپ کے شعر کڑیل ہیں, گرفت ہر ایک, اس لیے تو مناسبت شرط ہے اللہ والا بننے کے لیے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے حضرت مولانا فقیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ پشاور کے, ان کے قبر پر جانا ہوا, ہاتھ پیر لرز رہے تھے میرے, باقاعدہ ایسا لگتا تھا میں زیادہ دیر کھڑا نہیں رہ سکوں گا. یہاں ہلکے ہلکے نشان تھے رونے کے, اور ایک تھے ہنسنے ہنسانے والے, حضرت مجذوب رحمۃ اللہ علیہ تھے ہنسنے ہنسانے والے. تو اور ہمارے حضرت والا شفقت رحمت, جیسے حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, میرے حاجی کو, حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کو تو ڈانٹنا آتا ہی نہیں تھا, محبت میں کام بنتا تھا. اور فرمایا میں ایسا نہیں ہوں. حضرت مجدد رحمۃ اللہ نے فرمایا, غور سے سننا, مزہ آئے گا انشاءاللہ تعالی. تو حضرت کے سامنے یہ بات ہو رہی تھی کہ بھئی دوسرے سے کہا آپ کے شیخ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نرم ہی نرم مزاج ہے ان کا. تو حضرت نے فرمایا دیکھو مقابلے نہیں کراؤ, یہ بے ادبی ہے. یہ جو سگنل آتے ہیں نا, لال پیلا پھر بلو گرین سبز, تو فرمایا کہ اصل میں یہ اوپر شیڈ لگا ہوا ہے پلاسٹک کا, اس کو ہٹاؤ بلب وہی ملے گا, سفید رنگ والا روشنی والا بلب ملے گا. تو لال شیڈ لگ گیا لال, پیلا تو پیلا, سبز تو سبز. تو فرمایا کہ اصل تو آسمان سے روشنی آ رہی ہے نا شیخ کے پاس, ذاتی تو نہیں ہے وہ, تو شیخ کو یہ تو معصوم تو نہیں ہو سکتا وہ. تو فرمایا مقابلے مت کرایا کرو, یہ کسی کے اندر کیا معاملہ, کسی کے اندر کیا معاملہ. آج کل 1984 کے بیان سنے جا رہے ہیں, 1984 کے 2 بیان نے جھٹکا دیا. میں نے کہا تو تھا طیب ذہن میں رکھیے گا, پتہ نہیں دونوں بیان جاری کیے نہیں کیے, کر دیا. ماشاءاللہ سنیے ذرا, شاید بہت سے لوگ پہلی دفعہ سنیں گے. یہ ذہن میں نہیں ہوتا کہ لوگ کم ہیں, آخر تک لوگ ہوتے ہیں, مدرسہ کھلنے کے بعد تو کچ معاملہ ہوتا ہے ماشاءاللہ. تو جو سوچ دل میں آ رہا ہے اس وقت کئی چیزیں ہیں, لیکن جو دل میں آ رہا ہے وہ بیان نہ کروں گی میں, لوگ کم ہیں, یہ نہیں ہوتا. آپ تو یہی کہیں گے کہ بھئی اگلی جمعرات کو بھی ہونا چاہیے بیان. اللہ اللہ 1984 کا ہے, خانقاہ امدادیہ اشرفیہ گلشن اقبال, 8 رجب 1404 ہجری مطابق 20 اپریل 1984 بروز جمعہ. کہ دعا کی قبولیت پر حضرت فرما رہے ہیں استغفار اور توبہ کو مقدم کیوں کیا دعا کی قبولیت کی ہے. دعا کی قبولیت تفسیر مظہری میں جو حکیم الامت کی پسند کی بھی تفسیر ہے, اور مولانا شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگردوں کو سبقن اس تفسیر کو پڑھایا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کاش یہ تفسیر چھپ جاتی. الحمدللہ یہ چھپ بھی گئی, میرے پاس بھی آ گئی, شیخ اللہ رب العجم کے پاس. جناب اس تفسیر میں صاحب تفسیر مظہری فرماتے ہیں کہ توبہ کو مقدم کیوں کیا, کیا وجہ ہے. اس لیے
کہ دعا توبہ کے بعد جلد قبول ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ گناہ دعا کی قبولیت میں رکاوٹ ڈالتے ہیں، اللہ ناراض رہتے ہیں. ناراضی میں دعا کیسے قبول ہوگی جناب؟ اس لیے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلے اپنے لیے دعا کی، رب اغفر لی ولی اخی، اے اللہ مجھے معاف کر دیں، میرے بھائی کو معاف کر دے. فرمایا کہ اپنے کو مقدم کیوں کیا؟ صاحب تفسیر مظہری فرماتے ہیں کہ غیروں کے لیے اگر مغفرت مانگنا ہے تو اس کی سنت یہ ہے کہ دوسروں کی مغفرت مانگنے کی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے کہ پہلے اپنے لیے مغفرت مانگو، پہلے اپنے لیے. میں نے حضرت والا شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم احمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ حضرت والا الحمدللہ آپ کے احسانات اتنے ہیں کہ بال بال سے بھی زیادہ، تو خود بخود سب سے پہلے آپ کے لیے دعا کرتا ہوں. تو فرمایا اصول غلط ہے، سنت کا طریقہ سب سے بہتر ہے، پہلے اپنے لیے دعا پھر آگے دعا. اے اللہ سب کو اللہ والا بنا دے، اس کا مطلب میں اللہ والا ہوں. اے اللہ سب کو ہدایت عطا فرما، اس کا مطلب میں ہدایت والا ہوں. دیکھیے بزرگوں کے احتیاط. اے اللہ سب کو جذب فرما کر اپنا بنا لے، اس کا مطلب مجھے اللہ نے جذب کر لیا. یہ ہے خطرناک معاملات. 520 صفحے کی کتاب ہے صحبت صالحین کے بارے میں، ورنہ کتنا بھی آدمی کتابیں پڑھ لے اس میں لکھا ہوا ہے قرآن پاک میں غیبت کے بارے میں احادیث مبارکہ ہیں. آپ نے مفتی صاحب سے پوچھ لیا کہ حضرت اگر زانی توبہ نہ کرے تو کیا عذاب ہے؟ مفتی صاحب نے فرما دیا کہ یہ عذاب ہے، ٹھیک ہے، اگر توبہ نہ کرے تو. اور لیکن غیبت کے لیے الغیبت اشد من الزنا، زنا سے اشد ہے. لیکن ہم تو اس سفید داڑیوں کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، اپنے اکابر کی شان میں گستاخیاں، مفتی اعظم کی شان میں گستاخیاں، استاذ کی بے ادبی، استاذ کا مذاق اڑانا بزم میں. کیسے ترقی ہوگی؟ یا آج کل رزلٹ پر استاذ کے بارے میں کچھ کہہ دینا، یہ تو خطرناک معاملہ ہے. ایک طالب علم کی مجبوری ہو گئی، کسی شہر کے مدرسے میں تھا، سب استاذ سے دعائیں لی، اجازت لی، دعا لے کر پھر گئے. ایک استاذ کسی اور شہر میں چلے گئے تھے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب یہ اپنے علاقے کے قریب مدرسے میں گیا تو کچھ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا، اللہ سے رو رہے ہیں. ٹوپی نیچے رکھیں بھائی، بال نظر نہیں آنے چاہیے ذرا بھی. حضرت مفتی نعیم صاحب ہمارے رئیس دارالافتاء بتاتے ہیں کہ یہودیوں کا جو پوپ ہے نا وہ بیچ میں ٹوپی پہنتا ہے، تو فرمایا جیسے جو سر منڈاتے ہیں یہ تھوڑے بال نظر آ جائیں ٹھیک، ورنہ بال نظر نہیں آنا چاہیے. بعض لوگ ہمارے یہاں تک ٹوپی رکھتے ہیں یتیم خانے کے جنرل سیکرٹری کی طرح، اور سجدے میں پھر بڑی ٹوپی بھی پھنس رہی ہے بیچ میں. ہمارے ایک ساتھی ہیں بڑی خدمت کرتے تھے یہاں، اب بھی کرتے ہیں، بعد میں پتہ چلا حافظ صاحب ہیں، لیکن گونگے بالکل اتنا مٹے ہوئے. پھر کچھ اب مہینوں کے بعد پتہ چلا کہ یہ عالم ہے. پھر اب پتہ چلا کچھ عرصے سے کہ مفتی بھی ہیں، خدمت میں آگے آگے. لیکن آپ جب بات کریں گے پھر ایسے بتا نہیں جیسے بھیک مانگنے آئے. بھیک مل جاتی ہے، پھر کیا کرے، ہر قسم کے لوگ یہاں آتے ہیں. بھیک مانگنا منع ہے، دینا بھی منع ہے، لیکن ان کو مل جاتی ہے. اور ٹیڑھا اتنا ہو جاتا ہے جیسے ابھی ٹوٹ جائے گا. ابھی میں نے پتا ہے یہ بولے گا کچھ بھی نہیں، میں نے کہا مفتی صاحب لطیفہ سناؤ ذرا کوئی. مڑنے لگا، پھر کہا کہ چرسی جو ہے وہ چرس پی رہا تھا. میں نے کہا کیسے؟ ایسے کر کے بتا بھی دیا. کہا جب چرس پی کے میں نے ابھی ڈانٹ لگائی، میں نے کہا نماز سے پہلے کیوں بتایا تو نے؟ نماز میں ہنسی آ گئی تو میری نماز تو گئی. تو کہا وہ چرس پی کے باہر نکلا تو سامنے مینڈک بیٹھا تھا، اس کا منہ کھلا کر اور پھونک مار دی اس کے منہ میں چرس کی. تو اسی دن جب باہر نکلا تو مینڈک پہلے ہی منہ کھلا کے بیٹھا ہوا. بھولا نا سب. پتہ نہیں کہاں سے فیکٹری سے سوچتے ہیں یہ لوگ. اس مضمون میں آپ کا دل گواہی دے گا کہ حضرت والا کو اللہ آسمان کی عطا فرماتے تھے. پہلے علماء سے پوچھ لیں، مفتی صاحب سے پوچھ لیں شیخ صحیح ہے. ان کے مشائخ ان سے خوش تھے، جو چلے گئے وہ خوش تھے، جو موجود ہیں وہ خوش ہیں. ہمارے بزرگ اخلاص دیکھیں، اب ہے مناسبت ختم، مناسبت. پھر ان سے پوچھ کر کتابیں پڑھیں. حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ علماء ندوہ سے خطاب کر کے فرما رہے تھے، اے علماء ندوہ، آپ جیسے آگے بڑھیں گے نا آپ کو بہت سی کتابیں پڑھنی پڑیں گی، پھر تخصص میں آپ کے گمراہ ہونے کا خطرہ ہے. ایک شخصیت کو پکڑو جو عمل والی ہو، بس اس کو دیکھ کے تمرین کرتے رہو، بس انشاءاللہ گمراہ نہیں ہوں گے. اپنے ایمان کے لیے خطرہ ہے کہ یار یہ میں نے قادیانی کتاب پڑھ لی، میرا پتہ نہیں صحیح ہے یا نہیں ہے. ایسے آسان تھوڑی. حضرت مجدد فرماتے تھے ہر ایک کو عالم مت بناؤ.
میں نے جب یہ بیان سنا اتنا مزہ آیا، میں نے خیال میں 2 یا 3 دفعہ سنا ہے میں نے. یعنی دوسروں کے لیے مغفرت مانگنے کی سنت رسول اللہ یہ ہے کہ پہلے اپنے لیے مغفرت مانگو. ایک بات عجیب لکھی ہے کہ قرآن پاک کی آیت ہے وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ، سورہ اعراف آیت نمبر 150. ترجمہ، اور اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کا سر پکڑ کر ان کو اپنی طرف کھینچنے لگے. تو تفسیر میں فرماتے ہیں یعنی حضرت ہارون علیہ السلام کی حقارت اور اہانت مقصود نہیں تھی. اس وقت شدت غضب سے عملی طور پر ملامت کر رہے تھے، ان کے قلب میں اس کا خیال بھی نہیں تھا. اب سنیے، ایسے ہی کبھی اللہ والے ڈانٹتے ہیں تو مرید یا طالب کی اہانت یا اس کو حقیر کرنا مقصود نہیں ہوتا. یہ بات تفسیر مظہری سے سمجھی میں نے. حضرت فرماتے ہیں لیکن بعد میں پتا چلا حضرت ہارون علیہ السلام نے کوتاہی نہیں کی، تو بعد میں اپنے لیے اپنے بھائی کے لیے استغفار کیا. شیخ کے ڈانٹ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے مجدد ملت حکیم الامت حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا ایک مرید نے کہ آپ مجھے ڈانٹتے زیادہ ہیں. اور میں نے تو آپ کو نہیں ڈانٹا. یہ بابا سے بات سنی ہوئی تھی، اللہ مغفرت بے حساب فرمائے بابا رحمۃ اللہ علیہ سے. یہ انداز اور تھا لیکن بات وہ بابا کی یاد آ گئی. تو حضرت مجدد نے فرمایا میں نے کہاں ڈانٹا آپ کو؟ کہ حضرت آپ مجھے ڈانٹتے ہیں. بھائی کب ڈانٹا؟ کہا آج ہی تو 3 مرتبہ ڈانٹا. تو میں نے تو آپ کو نہیں ڈانٹا. اب سب پریشان. فرمایا اصل میں جو آتا ہے نا سب کے ساتھ نفس اور شیطان ہوتا ہے، شیطان کا باپ نفس ہے، تو میں اس کو ڈانٹتا ہوں، آپ کو کہاں ڈانٹا. بابا میں کیا سکھاتے تھے؟ بابا کی ڈانٹ بھی رگڑے والی ہوتی تھی، اور یہ دونوں گال تماچا یافتہ بھی ہیں، بابا کے تھپڑ یافتہ بھی ہیں ماشاءاللہ. اب نہیں ہے دونوں، اب کہاں ہے ڈانٹنے والے، روکنے والے، ہاتھ چلانے والے. ماں باپ کے مار اور ڈانٹ ہمارے لیے دعا ہے. فرمایا میں جو تمہیں ڈانٹتا ہوں وہ کچھ کام کو ڈانٹتا ہوں، تمہیں تھوڑی ڈانٹتا ہوں. اور حضرت مجدد کا معاملہ اور نیا آ گیا ماشاءاللہ. تو ماں باپ یا استاذ دینی یا شیخ ڈانٹے تو ہمارا محسن ہے، وہ ہمارا دشمن نہیں ہے ہمارا. لیکن ہر ایک کو نہیں ڈانٹا جاتا کیونکہ آج کل دور ایسا ہے بھاگ جاتے ہیں. تو حضرت مجدد نے فرمایا میری مار اور ڈانٹ کو امت نے برداشت کیا، تمہاری مار اور ڈانٹ کو امت برداشت نہیں کرے گی. اس لیے بہت زیادہ سر پر برف رکھ کر پھر ٹوپی پہننی پڑتی ہے، اور برف کے پانی گرتا ہی رہتا ہے، آنکھوں میں آتا رہتا ہے. یعنی مطلب کہنے کا یہ بہت برداشت کرنے کا معاملہ ہے. یہ آگے دیکھیے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے مزاج میں فرق. جی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے اسی میں لکھا ہے کہ جس طرح نبیوں کے مزاج میں اختلاف ہے اور اللہ نے ان کو شدت غضب پر پیدا کیا. حدیث پاک میں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غصہ چڑھتا تھا تو ان کی ٹوپی آگ ہو جاتی تھی، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے تھے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام معصوم ہوتے ہیں. حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بیان القرآن تفسیر میں لکھتے ہیں کہ بعض اولیاء اللہ کا مزاج بھی اللہ تعالیٰ نے اسی مزاج نبوت پر پیدا کرتے ہیں. وہ اللہ کے لیے غصہ ہوتا ہے اور وہ اللہ کے نزدیک ویسے ہی مقرب ہوتے ہیں. جس طریقے سے ان کا غصہ منافی کمال نبوت نہیں تھا، ویسے ہی ان کا غصہ منافی کمال ولایت نہیں ہوتا، اللہ کے لیے ہوتا ہے جناب. اس لیے حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کسی بات پر جو حضرت نے منع کیا تھا، حضرت کے اجازت یافتہ کو خوب ڈانٹا. آگے اس نے شور شروع کر دیا. میر صاحب نے فون معافی مانگ کے رکھ لیا. اس کے بعد جو ہے نا وہ حضرت میر صاحب بے چین، دیکھو آئے نہیں آئے، دیکھو آئے نہیں آئے. پیر کا دن تھا تو کسی نے کہا وہ آ گئے صاحب. تو یہ مسجد ہے، یہ خانقاہ ہے. جب وہ شخص درمیان میں پہنچے نا، میر صاحب کو پتا چلا، سب کام چھوڑ کر آئے، سب کے سامنے معافی مانگی، مجھے معاف کر دیں. حالانکہ حضرت والے نے ان کو مقرر کیا ہوا تھا، لیکن انہوں نے اس طرح کہہ دیا. اپنی ذات کے لیے تو میں نے نہیں دیکھا میر صاحب نے کسی پر غصہ کیا ہو. حضرت والا کی کوئی تعلیمات کا مسئلہ ہو اور حضرت نے ان کو اجازت دی ہوئی ہو، یا پرانا ہو، اجازت یافتہ پرانا ہو، پھر حضرت میر سے برداشت، کیونکہ حضرت میر صاحب باہر بیٹھتے تھے، حضرت اندر ہوتے تھے، حضرت کی اجازت تھی. تو اپنی یہ گواہ بیٹھے نا سب سے پرانے، مجھے چھوڑو آپ. حضرت میر صاحب نے اپنی ذات کے لیے غصہ نہیں کیا کہ بھائی مجھے کھانا دیر سے ملا، یہ کیوں بنایا، وہ کیوں بنایا. نہیں. ایک صاحب تھے، ہاں وہ کھانے پر بیٹھے تھے دوپہر پر. حضرت میر صاحب نے فرمایا کہ آپ وقت لگا رہے ہیں، آپ نے اجازت لی ہے؟ کہا نہیں. آپ کو کسی نے کہا بیٹھنے کے لیے؟ کہا نہیں. آپ کو حدیث پاک نہیں معلوم کہ جو بغیر دعوت کے گیا چور بن کر گیا، ڈاکو بن کر آیا؟ اگر اسی طرح آپ لوگ آتے رہے تو جن کے لیے ہم نے کھانا بنایا، جو وقت لگا رہے، ان کو ہم کیا کھلائیں گے؟ اٹھیے یہاں سے. حضرت مجدد اٹھا لیتے کہ گناہ نہ کر لے وہ، کوئی گناہ میں شامل نہ ہو جائے.
ایسی ڈانٹ لگائی بہترین قسم کی کہ فرائی ہو گیا ہوگا گوشت ان کا. اب وہ چلے گئے آدھے گھنٹے کے بعد. اس کو تلاش کرو بھائی, تلاش کرو, کہاں ہے وہ, کہاں ہے. اب وہ کہاں ملے بھائی, بھاگ گیا. اب 2-3 لوگوں کی ڈیوٹی لگائی, بھائی کہاں ہے دیکھو. یہ جب آئے تو اسی دن کا حضرت وہ ظہر کی نماز مسجد میں سنت ہیں یا نفل پڑھ رہے ہیں, پھر وہاں کھڑے ہو جاؤ, اس کو بلا کر لے آؤ. اب وہاں کھڑے رہے ساتھی, نماز پڑھی, دعا کر کے انہوں نے کہا میر صاحب بلا, میں آئندہ نہیں کروں گا, میں نے تو اسی وقت معافی مانگ لی تھی. کہا بھائی آپ کا میر صاحب بلا رہے ہیں نا, کہا میں مر جاؤں گا نہیں آؤں گا میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس. کہا دیکھو بھائی پھر ہم آپ کو اٹھا کے لے جائیں گے. اس طرح نعیم بھائی کو پولیس والے نے روکا, چھوٹے بھائی کو ایئرپورٹ کے پاس سامنے پہلے 2 اسٹاپ ہوتے تھے تھوڑے سے, جو الزام لگا دو. نعیم بھائی کو روک دیا کہ سائڈ پر آ جاؤ. نعیم بھائی شرعی داڑھی اور بالکل میرے سے شکل ملتی جلتی, آئینے کا صرف فرق ہے چشمے کا. تو وہ وقت میں نہیں بھول سکتا جب نعیم بھائی کو میں حضرت کے کمرے میں لے جا رہا تھا. حضرت کو فالش تھا, طبیعت ناساز تھی, تو مجھ سے یہ غلطی ہوئی, میں نے نعیم بھائی کے لیے دروازہ کھول کر کہا آپ آگے جائیں, حالانکہ مجھے آگے ہونا تھا پہلے. تو میں نے نعیم بھائی کے دروازہ کھول کر آگے جائیں, سامنے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ. تو حضرت والا نے نعیم بھائی کا ماتھا چوم لیا, مجھے سمجھ کر نعیم بھائی کا ماتھا چوم لیا. قسمت کی بات ہے. بہرحال پولیس والے نے روک لیا کہ آپ نے سگنل توڑا ہے. کبھی میں نے کہا سگنل توڑا, ہم جھوٹ بولتے ہیں. تو کیا میں جھوٹ بولتا ہوں بھائی, میں کیوں جھوٹ بولوں گا, میں نے سگنل توڑا ہی نہیں ہے. چالان ہوگا بھائی, کس بات کا چالان ہوگا, کہ آپ نے سگنل توڑا ہے, ثبوت کیا ہے اس کا, کچھ بھی نہیں. کہا ٹھیک ہے میرے پیسے دو. نعیم بھائی نے کہا میں رشوت نہیں دیتا. توبہ توبہ توبہ, انا للہ و انا الیہ, رشوت دینے والا رہنے والا جہنمی ہے. کبھی میں تو نہیں دوں گا. کہ ہم آپ کے بڑے چھوڑیں گے نہیں. وہی اس کا انداز تھا کہ حضرت میر صاحب بلا رہے گا, نہیں میں تو نہیں آتا. چکر باز کیسے کہ ہم آپ کو, ہمیں رشوت نہیں چاہیے, آپ مولوی ہو, آپ کا برکت والا پیسہ چاہیے. نعیم بھائی نے کہا بھائی میں دوں گا ہی نہیں. کہا ہم چھوڑیں گے نہیں. تو نعیم بھائی پاکولا پی رہے تھے, ٹین والی وہ آدھی بچی تھی. کہا یہ ہے, کہا یہ بھی دے دو. حرام خوروں کا تو بس کیا عرض کروں. حضرت فرماتے تھے کہ حرام خور سردی میں ایک پیالی چائے کی کوئی پی لے مزہ آ جاتا ہے, ایک ٹھنڈا گلاس پی لے گرمی مزہ آ جائے. حرام غذا میں اثر نہیں ہوگا. اس غذا سے خون بنے گا. خون کہاں بنتا ہے, دل میں غیر اللہ آئے گا. خون آئے گا آنکھ میں, آنکھ زانی ہوگی. خون آئے گا زبان میں, 20 گناہ کرے گا. یہ خون حرام کا کان میں آئے گا, گانے سنے گا, غیبت سنے گا. خیر یہ تو بیچ میں ایک بات آ گئی, تو انہوں نے کہا ہم تو آپ کو چھوڑیں گے نہیں, میر صاحب نے بلایا آپ کو. کہا اچھا چلیں, کام تھا. حضرت میر صاحب اٹھ کر گلے لگایا. کہا میں نے زیادہ تھوڑا پریشر کر دیا تھا, معاف کر دیجیے گا. یہ ہے میر صاحب. پھر کیا کیا پتا ہے, کہا آپ کو میں اپنے پاس کھانا کھلاؤں گا, اور پھر اپنے ہاتھ سے پلیٹ میں دے رہے تھے, یہ کھاؤ یہ کھاؤ یہ کھاؤ. یہ اللہ والے ہیں بھائی. ڈاکٹر جو صاحب بیٹھے ہوئے پوچھے ان سے کہ وہ آپریشن کر کے چھوڑ دیتے ہیں کیا. آپریشن کرنے کے بعد ٹانکے لگاتے ہیں, مرہم لگاتے ہیں, پٹی کرتے ہیں, اور آپریشن کیا ہوش میں ہوتا ہے بے ہوشی میں ہوتا ہے. فرمایا وہ شیخ ڈانٹ کا حقدار ہے جو اللہ کی محبت میں پہلے ان کو بے ہوش کر دے, اس کے بعد آپریشن کرے. ابھی بے ہوش ہوا یہ نہیں ہے اس کا آپریشن کر دو, یہ تو اس کے تو اتنا خون ہی اس کے اندر نہیں ہے. جناب واہ واہ واہ. سنیں, ان کا غصہ منافی کمال نبوت نہیں ہوتا, اس لیے بدگمانی نہیں کرنی چاہیے. بزرگوں کے رنگ میں فرق ہوتا ہے. بعض بزرگ میٹھے نرم حلیم الطبع ہوتے ہیں, اور یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں کیونکہ حضرت ہارون علیہ السلام ٹھنڈے مزاج کے تھے, تو بنی اسرائیل والے ان کو زیادہ پیار کرتے تھے, ان کی محبوبیت تھی. اور دوسری بات کیا تھی, وہ فصیح اللسان بھی تھے. جناب علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے, مفتی صاحب مزہ آ رہا حافظ ڈاکٹر صاحب جناب, مجھے تو ابھی بھی تیسری دفعہ میرا ہے, مجھے مزہ آ رہا ہے. علامہ آلوسی رحمۃ اللہ نے تفسیر روح المعانی میں, اور حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی تفسیر مظہری میں لکھا ہے کہ دونوں صفات کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام ان سے بڑے تھے رتبے میں. اگرچہ حضرت ہارون علیہ السلام عمر میں ان سے 3 سال بڑے تھے, لیکن ان سے رتبے میں کم تھے. کیوں کہ مستقلاً رسول نہیں تھے, جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام رسول مستقل تھے, اور حضرت ہارون علیہ السلام وزیر تھے. حالانکہ بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ محبوب تھے. جناب اس سے یہ مسئلہ پتا چلا کہ بعض اولیاء اللہ مقبول زیادہ ہوتے ہیں بوجہ اپنی نرم مزاجی کے, اور محبوب بھی ہوتے ہیں. اس سے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کا درجہ بڑا ہے, ضروری نہیں ہے, ہو سکتا ہے بڑا ہو, لیکن اس قانون سے ضروری نہیں ہے. جناب جیسے حضرت مجدد کا بتایا نا کہ بھئی ان کے ہاں تو بات ہی اور تھی, معاملہ ہی اور تھا. حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا معاملہ اور تھا.
یہ مزاج کا فرق ہے، ولایت کا مسئلہ نہیں ہے. اب مفتی رشید احمد صاحب سے کتنے لوگ، ہزاروں لوگ، پتہ نہیں کتنے لوگ بیٹھ تھے ماشاءاللہ. تو اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے. اور جب جو شیخ کے ساتھ زیادہ رہے گا، سفر کرے گا، تو ہو ہی نہیں سکتا کہ شیخ خاموش رہے. وہ تو ہر بات پہ پکڑ کرے گا پھر کہ بھائی آپ ہمارے پر انگلی اٹھواؤ گے. حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ، میرے دادا شیخ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا اجل خلفہ، اور جناب کیا بات ہے کہ 12 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیارت ہوئی، اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے مولوی عبد الغنی وقت کا صدیق ہے. کیا بڑی بات ہے بھائی. لیکن وہاں کا معاملہ اور تھا، شفقت بھی تھی. حافظ ڈاکٹر شفقت نہیں، شفقت بھی تھی، اور وہ بھی تھا معاملہ. ٹشو دیجیے گا. ایک کو سالک کو اپنے سامنے بٹھایا کھانے کے لیے، لے بھائی ابھی ٹریننگ چل رہی ہے، آپ کا ہاؤس جاب کر رہے ہیں ابھی آپ. یہ روٹی کا ٹکڑا ہے نا، حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ایسے کر کے، یہ ایسا پائپ بنا کر، لالچی فرما اٹھو یہاں سے، لالچی کیا کھانا کھائے گا یہاں سے. ایک کو بٹھایا، دماغ خراب کر دیا، باہر بٹھاؤ اس کو. اب یہ معاملات ہوتے ہیں، ہر جگہ یہ غلط بات ہے یہ بھائی، اللہ معاف فرمائے. اب یہ جیسے یہاں ہے، اب تھرید یہاں بنائیں گے سنت یا گھر پہ کریں گے؟ سارا شوربہ تو آپ کے نان پی جائے گا، باقی دوسرے ہڈیاں کھائیں گے کیا؟ تو یہ روزہ ہر جمعرات کو یہ اعلان ہوتا ہے الحمدللہ اللہ کے کرم سے کہ بھائی تھرید کی سنت جو ہے آپ گھر پہ ادا کریں. یہاں تو سارا تو، اور نان بھی، روٹی تو ہے بھی نہیں. روٹی ہو تب بھی، نان تو پورا شوربہ تو چوس لے گا. جیسے ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ خاندان کے بڑے کو پہلے کھانا چاہیے نا، تو پہلے ہم لے لیتے ہیں، بوٹیاں نکال لیتے ہیں. دادا یہ آپ گوشت کا سوپ پیئیں، بہت بوٹیاں آپ نے کھائی ہے، اس میں طاقت زیادہ ہے. لے بھائی، لالچ. اللہ معاف، بعض مدرسوں میں بھی لالچ. ایک ساتھی کی پلیٹ میں سالن رکھا ہوا ہے، دال رکھی، وہ آئے نہیں، اپنی پلیٹ میں ڈال دیا، اس کی روٹی اپنے پاس لے لی. بھائی حضرت والا کے بشر مدارس میں 8-9 سال بیان رہا ہے، اور حضرت کے صدقے، والدین کی دعائیں، جس بستی میں جاؤ وہاں مدرسے میں بیان ہے. چاہے لاہور جاؤ، جامعہ اشرفیہ لاہور اور مدرسے، فیصلہ آباد جاؤ، جامعہ امدادیہ فیصلہ آباد اللہ کی رحمت سے، پشاور جاؤ، کوئٹہ جاؤ، تو اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. تو وہ مجھ سے مشورہ کرتے ہیں، یا وہاں سے خط آتے ہیں کہ ہماری لالچ کی عادت ہے، ہم دوسرے کا حق مارتے ہیں یا روٹی کے ٹکڑے چھوڑ دیتے ہیں. اب یہ آگے چل کر جب جائیں گے پریکٹیکل لائف میں تو یہی کام کریں گے. ایک شہر میں نام نہیں لوں گا، انہوں نے جو ہے وہ کچھ اہل علم کی دعوت کر دی، ساتھ میں میرا پرہیز کا کھانا، پیسوں میں ہم حصہ لیتے ہیں الحمدللہ. آپ یقین کرنا، بریانی بنائی تھی، آدھی بوٹی، اس پہ آدھا گوشت لگا ہوا. ابھی جب بنگلہ دیش ہم گئے نا، تو میں نے گوشت لے کر اور پھر ہڈی وہاں رکھ دی. حضرت شاہ عبد المتین بن حسین صاحب دامت برکاتہ نے فرمایا جو اس پہ چاول لگے ہوئے وہ رزق نہیں ہے یہ. اسی طرح ایک ہڈی پہ تھوڑا گوشت رہ گیا تھا، فرمایا یہ گوشت کون کھائے گا، یہ گٹر میں جائے گا. تو اتنا چاول گرے ہوئے تھے وہاں دسترخوان پہ، بس جلدی 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 بوٹی یہاں سے پھینک دیا. میرے خیال میں 2 ٹرے ہو سکتے تھے اس کے چاولوں کے. کوئی 500 لوگوں کا کھانا نہیں تھا، کوئی زیادہ زیادہ 80 لوگ تھے یا 70 لوگ تھے بس. اب دوسرے جو ہیں بزرگ ہیں یا اہل علم میں، وہ کیا سوچیں گے کہ سیکھا نہیں. حضرت مفتی اعظم مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہمارے یہاں پڑھایا تو جاتا ہے، سکھایا نہیں جاتا. شیخ الاسلام دامت برکاتہم کہ اللہ عمر میں برکت دے، حفاظت فرمائے. اس بار دور حدیث میں جو تقریر کی تھی نا، اس کے صفحے زیادہ ہیں، میں مختصر سنا دوں گا انشاءاللہ بعد میں. پہلے اس سے یہ مسئلہ پتا چلا، بعض اولیاء اللہ مقبول زیادہ ہوتے ہیں بوجہ اپنی نرم مزاجی کی، اور محبوب بھی ہوتے ہیں. اس سے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کا درجہ بڑا ہے، ضروری نہیں ہے. دوبارہ پڑھ رہا ہوں، ہو سکتا ہے بڑا ہو لیکن اس قانون سے ضروری نہیں. ہو سکتا ہے وہی جو شدت غضب اور غیرت دینی سے منکر کو مٹا رہا ہے، اس میں جلالت شان اللہ نے فطرت میں اس کو پیدا کیا جناب. ہو سکتا ہے کہ عند اللہ اس کا مقام بہت بڑا ہو. یہ قرآن پاک سے ثابت کر رہا ہوں. مگر اولیاء اللہ کی تحقیر، ان پر تنقید، ان کی غیبت سے آدمی محروم ہو جاتا ہے. حضرت حکیم الامت فرماتے ہیں جس طرح ایک نبی کی توہین کرنے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے، چاہے اپنے نبی پر رات دن فدا ہو رہا ہو. اب ایسے ایک ولی کے ساتھ بغض رکھنا، کینہ رکھنا، اس کی تنقید کرنا یا غیبت کرنا، ایسا شخص برکت سے محروم ہو جاتا ہے. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ مشکات کی شرح مرکات میں فرماتے ہیں فإن بعض المقترین من الصوفیاء والسالکین ینسبون کمالاتہم الی مجاہداتہم. یہ تو میں نے دوسرا پڑھ دیا معاملہ کہ مجھے امیر بنانا ہی تھا، مجھے خلافت ملنی تھی، مجھے ممبر ملنا ہی تھا،
تو فرمایا یہ بعض لوگ اپنی مجاہدے کی طرف نسبت کرتے ہیں کہ مجھے ملنا ہی تھا، یہ تو ناشکری ہے. اور وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. ملا علی قاری نے فرمایا من اعترض علی شیخہ ونظر الیہ احتقارا فلا یفلح ابدا. جس نے اپنے شیخ سے بدگمانی کی، اعتراض کیا، زمین آسمان کی کامیابی فلاح دارین سے محروم رہے گا. یہ کوئی بات نہیں، شیخ بدل دو، اس میں کیا فرق پڑتا ہے، لیکن خون کی توہین تو نہیں کرو نا. لیکن اللہ والا بننا فرض ہے، یزکیم بھی فرض ہے. پتہ ہے سب کو، پھر کیوں نہیں اصلاح کراتے؟ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. کیوں نہیں اصلاح کراتے؟ کیوں اپنے حالات کی اطلاع نہیں کرتے کہ میرے گھر میں شرعی پردہ نہیں ہے، میں جب چھٹیوں میں گیا تھا تو بھابھی سالی کے ساتھ ناچا تھا، میں ایسے وقت میں جاتا تھا ماموں خالہ پھپھی چچا کے گھر میں، ماموں کے گھر میں جب مرد نہ ہوتے ہوں، میں نے جمعے کی نماز بھی نہیں پڑھی، راتوں کو جاگتا تھا پرانے دوستوں کے ساتھ فلمیں، گندی فلمیں، فجر کی نماز عصر کی نماز بھی نہیں پڑھتا تھا. کیوں نہیں بتاتے؟ حرام مزے لینے ہیں، بعد میں بوڑھے ہو کر پھر تسبیح سنبھال کے بیٹھ جائیں گے. یہ گارنٹی ہمارے پاس زندہ رہنے کی. اس پر اتنا حضرت مجدد کی نصیحت ہے اصلاح پر کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. علم پر فکر زیادہ اور عمل کی فکر نہیں. تقوی جو فرض ہے اس کی فکر نہیں. وفاق میں نمبر سب سے زیادہ آ جائے اچھی بات ہے، اللہ کرے سب اول نمبر آئے، ایسی محنت کرنی بھی چاہیے. لیکن ان دنوں میں نماز کی فکر ہی نہیں ہے، نعوذ باللہ. چھٹی والے دنوں کے اندر کچھ فکر ہی نہیں نماز کی، صرف مدرسے تک ہم لوگ عاشق ہیں. بڑے بڑے مدارس میں جانا ہوا، میں پوچھتا ہوں آپ فجر میں اٹھاتے کس طرح ہیں؟ تعلق ہے الحمدللہ ایک کا، بس انا للہ پڑھتے ہیں، روتے ہیں، اور کیا کر سکتے ہیں، مانتے ہی نہیں ہیں فجر کی نماز. اور اس کے آدھے گھنٹے کے بعد درس کا، میں 7 بجے بخاری شریف درس کا شروع ہو رہی ہے، وہاں بیٹھے بیٹھے ہوں گے. وہ یہ کیا سی بات ہے، وضو کر لیا، فرض نہیں پڑھا، نعوذ باللہ. جو اللہ کے پاس کیا قبول ہوگا وہاں؟ علم تو بلم باورا کا بڑا تھا بہت، اس میں اعظم بھی تھا، ہر دعا قبول ہوتی تھی ظالم کی. صرف بد نظری کا مشورہ دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو آئے تھے جبارین قوم پر کہ بد نظری ہو جائے گی ختم، اس پر کتے کی طرح زبان باہر نکل آئی، تفسیر میں دیکھ لیں. صرف بد نظری کا مشورہ دینے پر علم کتنا تھا اس کے پاس، شیطان کا علم کتنا تھا. آج ہے کسی کے پاس اتنا علم؟ سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی جزیات کلیات زبانی یاد ہے. میں جو آیا ہوں اپنے گاؤں سے، ہم بھی گاؤں والے ہیں، بابا سے لڑ کر ماں سے لڑ کر آیا ہوں یا نہیں آیا ہوں؟ باپ رو رہا ہے کہ مجھے مت چھوڑ کے جاؤ، میں بیمار ہوں اور کوئی دیکھنے والا نہیں. نہیں سابیہ ضروری ہے اس وقت تاکہ اگلی بار مجھے بخاری ملے، میں دعوتیں کروں. امام بخاری رحمۃ اللہ نے یہ دعوت نہیں کی تھی، نعوذ باللہ. جبکہ وفاق المدارس سے اعلان ہو رہا ہے کہ یہ بدعت بنتا جا رہا ہے، مدرسے سے وظیفہ لیں گے اور بخاری کے بعد شادی ہال بک کرا کر 3-4 دوست نئے نئے کپڑے پہن کر، ایسے ٹائٹ مائٹ کپڑے پہن کر 400 لوگوں کا کھانا ہو رہا ہے. وہاں آپ موبائل خریدا آپ کے پاس 30,000 کا 25,000 کا، اور مہینے کا خرچہ ہے 2-2.5 ہزار کا، پھر آپ وظیفہ کیوں لیتے ہیں؟ آپ کو تو پیسے جمع کرانے چاہیے، وہاں پر صدقہ جاریہ میں حصہ لینا چاہیے. لیکن کوئی مربی سر پر ہے نہیں، ہماری مرضی جو کچھ کرے، روکنے والا کوئی نہیں ہے، نعوذ باللہ. اللہ معاف فرمائے. حضرت شاہ صاحب فرماتے تھے دوستوں اور بزرگوں، مسلمان ملکوں کے علاوہ کفرستان میں بھی دیکھیں آپ، ہر جگہ امر بالمعروف کا کام ہو رہا ہے. آپ چمن چلے جاؤ، جہاں میں گیا ہوں، نام گناؤں گا، کتنے گناؤں گا نام، لورا لائی چلے جاؤں میں، جہاں چلے جاؤ جگہ جگہ چمن کا گواہ بیٹھے. ایک گلی ایسی نہیں ہے جس میں مدرسہ نہ ہو، مسجد مدارس، اور ہر مسجد میں کام ہو رہا ہے، فضائل اعمال ہو رہا ہے، گشت ہو رہا ہے، چلے سے لے کر پتہ نہیں کتنے دن لگانے جا رہے ہیں، درس قرآن ہو رہا ہے، درس حدیث ہو رہا ہے، جمعے کا بیان ہو رہا ہے، خطبہ ہو رہا ہے، پتہ نہیں کیا کیا باتیں ہر جگہ ہو رہی ہیں. فرمایا میں پوچھتا ہوں نہیں دل منکر بھی تو قرآن پاک کا حکم ہے نا، کبھی لکھا تھا نا کہ منکر مٹانے والے کتنے ہیں، اس کے خلاف بیان کرنے والے کتنے ہیں. بس سیٹھوں کو خوش کرنے کے لیے، زمینداروں کو خوش کرنے کے لیے داڑھی پر بیان نہیں کریں گے. بھائی پیسہ ملتا ہے، یہ کیسے پنکھے چلیں گے، لائٹ کیسے چلے گی، تو ان کے اوتاق پر ڈیرے پر بیٹھے بھی رہیں گے، چاہے وہ ڈانٹے جو بھی کرے، اللہ پیسہ تو مل رہا ہے. سچ نہیں بولیں گے. جہاں دیکھا بڑی پوسٹ والا آیا ہے، شراب پر بیان نہیں کریں گے. ہم تو دوسروں کو دیکھ کر بیان بھی نہیں کریں گے انشاءاللہ تعالی. عام بات بتا رہا ہوں. ایک صاحب دوست ہے میرے، کہا مجھے ایک جگہ نوکری مل رہی ہے، بخاری ہو گیا، نوکری مل رہی ہے اس ڈپارٹمنٹ میں، بڑا ڈپارٹمنٹ جو ہے نا، پولیس کی بات نہیں کر رہا. میں نے کہا آپ وہاں شراب پر بیان کریں گے جمعے کے دن؟ کہا نہیں. داڑھی پر بیان کریں گے؟ نہیں. ٹخنا چھپانے پر بیان کریں گے؟ نہیں. بیٹیاں نامحرم کے ساتھ پڑھتی ہیں، بھاگتی ہیں، طلاق اور خلا اور کورٹ میرج اور گھر سے بھاگنا، اس پہ بیان کریں گے؟ ویڈیو گیم پر، کارٹون پر بے حیائی بیان کر؟ نہیں. میں نے کہا پھر آپ کس چیز کا آپ ممبر پہ سنبھالیں گے؟ آپ یہ پیسے چاہیے، اور گورنمنٹ کی نوکری ہے تو پروویڈنٹ فنڈ چاہیے، ریٹائرمنٹ کا بھی پیسہ چاہیے. یہی ہے نا، اور کیا ہے؟ اللہ نے اس لیے آپ کو علم کے لیے قبول کیا ہے کہ آپ دباؤ میں آ کے بات کریں.
سالگرہ پر بیان کریں گے آپ؟ مہندی، مایو، شہرات، کسی ہر جگہ نہ، کیونکہ تعلق والا ہے نا، صاف صاف بات کہ نہیں میں نے اب آپ کی مرضی ہے، آپ کو جا کے نوکری کرنی ہے کر لو، غلام بن کر، امام بن کر کام کرنا چاہیے. یہ اللہ والوں سے ہمت ملتی ہے. یہ شیر کے ساتھ لومڑی کی دوستی ہے. ماں رومی رحمۃ اللہ علیہ فرمائے تھپڑ مار کے کلا پھاڑ دے گی چیتے کیا جی. اور شیر اگر بندر کی صحبت میں رہے تو کلا بازی کھائے گا پھر بندر کی طرح. تو اللہ والے اہل دل اللہ والے ہیں، لیکن ہمیں جھکنا پسند ہے نہیں. اللہ معاف فرمائے. اللہ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے علم کی برکت کی وجہ یہی ہے کہ میں نے ہمیشہ بزرگوں کا ادب کیا ہے، اللہ والوں کا کبھی دل نہیں دکھایا، چاہے اپنا پیر ہو یا کسی کا بھی ہو. ساری دنیا کے اللہ والوں کو کی میں نے دعائیں لی ہیں، میرے پاس ان سب کے حوالے میرے پاس موجود ہیں. اور پتہ ہے کیا فرمایا؟ فرمایا میرے پاس نہ علم ہے نہ عمل ہے. اگر ہے تو صرف بزرگوں کی دعائیں ہیں. علم عمل حضرت مجدد کے پاس نہ تھا تو پھر کس کے پاس ہے بھائی؟ لیکن عاجزی انکساری دیکھیں. کبھی مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے کوئی کتاب سیدھے ہاتھ کے بجائے الٹے ہاتھ میں لیا ہوں. مجھے آج تک یاد نہیں ہے کہ میں نے جوتا بائیں ہاتھ الٹے ہاتھ میں رکھا ہو، سیدھے ہاتھ میں رکھا ہو، یہ میں نے یاد نہیں ہے. الٹے ہاتھ میں رکھا ہمیشہ. ایک چھوٹی سی بات ہے لوگوں کی نظر میں، حضرت والا کی نظر میں بڑی بات ہے. سنتوں کی اتباع کتنی ہے. فاتبعونی بھول گئے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کس کے لیے؟ یرجو اللہ، جو اللہ سے ڈرتے ہیں. تو ہمارا عمل ہے سر سے لے کر پیر تک ہم لوگ سنت پر عمل ہے. باتیں کرتے جا رہے ہیں، سیڑھی اترتے ہوئے سبحان اللہ کہا، سیڑھی چڑھتے ہوئے اللہ اکبر کہا. یہ سندھ بلوچ سے ہم آتے ہیں تو نیچے کی طرف ہے، کبھی سبحان اللہ کہا. اب جب ہم گھر جائیں گے اللہ اکبر کہیں گے. ہم گھر میں داخل ہوتے وقت مسکراتے ہوئے گئے، داخل ہونے کی دعا پڑھی، موبائل میں سب چیز ہوگی، لیکن موقع پر سنتوں کا واسطہ نہیں ہوگا. اذان کا جواب کبھی دیا، دسترخوان کس طرح لگایا جائے، کھانا کس طرح شروع کیا جائے، بعد میں کون سی دعا پڑھنی ہے، دسترخوان بند کرنے کی دعا پتہ ہے ہم لوگوں کو. جبکہ جس زمانے میں سنتوں کا مذاق اڑایا جائے، جو عمل کرے گا 100 شہید کا ثواب ملے گا. اور ایک حدیث پاک ہے جس نے میری سنت پر عمل کیا اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی جنت میں میرے ساتھ رہے گا. کیسے عاشق بنتے ہیں ہم لوگ جناب. اللہ اکبر. پہلے دیکھ لوں بھائی، اب یہ تو ساتھ ہی ساتھ ہے، ایک دن کے فرق سے یہ بیان ہے حضرت والا کا. لا الہ الا اللہ کی تسبیح میں 8-10 دفعہ کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہیے. سمجھ رہے ہیں؟ مجلس میں سننے والوں میں سے کسی صاحب کو مخاطب کر کے، اے میاں آپ ٹھیک سے سنتے نہیں ہیں، آپ ادھر ادھر دیکھتے ہیں، آپ کی آنکھیں بتاتی ہیں کہ آپ کا دل حاضر نہیں ہے. جسم تو ہے، اگر جسم یہاں رکھنا ہے اور دل یہاں نہیں رکھنا ہے تو مجلس سے مت بیٹھو، مجلس میں اٹھ جاؤ یہاں سے. میں چہرے سے الحمدللہ محسوس کر لیتا ہوں کہ کون میرے پاس دل کے ساتھ حاضر ہے، حضرت والا کی بات عرض کر رہا ہوں، اور کس کا جسم حاضر ہے اور دل غائب ہے. سمجھ گئے؟ ہاں، یہ نہ سمجھو کہ یہ فقیر ایسے ہی ہے. لوگ سمجھتے ہیں پیر یا مولوی لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں، ان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا. یہ خوب پتہ رکھتے ہیں اور پتے کی بات کہتے ہیں، اور پتہ رکھتے بھی ہیں، پتہ ہر بات کا. اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتا ہے. چہرے سے پتہ چل جاتا ہے کہ آج کل کون کتنا سلوک طے کر رہا ہے، یعنی اللہ کے راستے میں کتنا آگے بڑھ رہا ہے. معصیت کے آثار چہرے پر بھی آتے ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے مجلس میں ایک صاحب آئے، اس کو خطاب نہیں کیا، دیکھا بھی نہیں، فرمایا کیا حال ہے اس قوم کا جو آنکھوں کا زنا کر کے آتی ہے. ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا. حکیم صاحب کو پتہ چل جائے آنکھیں دیکھ کر، زبان دیکھ کر، ڈاکٹر صاحب کا پتہ چل جائے، ہومیوپیتھک کے ڈاکٹر کو نبض دیکھ کے پتہ چل جائے، اور صحابہ رضوان علیہ مجمعین عثمان رضی اللہ عنہ کو پتہ نہ چلے. اللہ معاف فرمائے. ایک حضرت مجدد کی مجلس ہو رہی تھی، ایک امرت جو لڑکی کے حکم میں 9 سال سے 19 سال، وقت نہیں ہے ابھی، جو فتاوی شامیہ میں ہے، یہ لڑکیوں کے حکم میں ہے. یہ اسے بیان کرتا رہتا ہوں، موقع ہوگا تو عشاء کے بعد جو دوسری مجلس ہوتی ہے اس میں عرض کر دوں گا، بس شرط یاد. تو وہاں ایک بوڑھا بیٹھا تھا، یہ اٹھ کر گیا، قریب جا کر بیٹھ کے کہا چاچا آپ کی آنکھوں سے زنا ٹپک رہا ہے، آپ حضرت مجدد کو نہیں دیکھ رہے، مجھے دیکھ رہے ہیں. پیر پکڑ لیا کہ خدا کے واسطے حضرت مجدد سے شکایت نہیں کرنا، واقعی میں آپ کو ہی دیکھ رہا تھا. یہ حسن ایسا خطرناک ہے، حسن کبھی برائے عذاب ہوتا ہے. جو بھی مرا زر زمین سے مرا. اللہ معاف فرمائے. ایک مولانا نے مجھے خط لکھا جوان کہ میرے والد صاحب مسجد کے متولی ہیں، اور میں حساب کتاب دیکھتا ہوں، میں نے اس تالے کی ایک چابی بنوا لی ہے اور میں پیسے اس میں سے نکال کر استعمال کرتا ہوں. بتائیے کوئی گناہ نہیں ہے یہ؟ امانت میں خیانت بھی کس کی؟ امت کا مال ہے، وقف کا مال ہے. اب کیا کروں؟ میں نے کہا توبہ کی شرط یہ ہے جس کا حق مارا اس کا حق واپس کر دیں.
کہ میں کہاں سے اتنا لاؤں گا؟ مزدوری کرو، جو بھی کرو، پیسے دینے پڑیں گے، یا معافی کراؤ سب سے، آپ کو کیا معلوم کس کس کے پیسے اس ڈبے میں ڈلے ہیں۔ انہوں نے پتہ نہیں سبزی بیچی، کیا کیا، مجھے یاد نہیں ہے اس وقت، اور الحمدللہ جتنے پیسے اس کے ذہن میں تھے نا اس سے دگنے جمع کرا دیے، ورنہ تو ہم کھا ہی رہے۔ ایک حضرت والا کا اجازت یافتہ خلیفہ، بڑے علم رکھنے والا، مسجد کا بڑا امام، بڑی مسجد کا امام صاحب، حضرت الحمدللہ آپ کی نسبت عطا ہو گئی ہے ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ امانت ایسی ہے کہ میرے پاس جو امانت ہوتی ہے اس پہ لکھا ہے زکوٰۃ الگ ہے، صدقہ نافلہ واجبہ الگ، یہ الگ وہ الگ۔ جب مجھے ضرورت پڑتی ہے تو میں زکوٰۃ سے لے لیتا ہوں اور پرچہ لکھ لیتا ہوں کہ میں نے اتنے پیسے لیے ہیں، جیسے ہی پیسے آتے ہیں واپس کر دیتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا میر صاحب کو بلاؤ، بھائی میر صاحب کو بلا کے فرمایا ان کی خلافت کینسل کرو، یہ دھوکے باز ہے، یہ اس کا اللہ سے کیا معاملہ ہوگا؟ پیسے آپ کے، پیسے آپ کے بھائی کے، ان سے پوچھ کے آپ لے رہے ہیں۔ حضرت مجدد نے نصیحت فرمائی جو مقروض ہو نا کبھی امانت نہ رکھے، مجبور ہو جائے گا امانت میں خیانت کر لے گا، خلافت واپس لے لی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت مجدد کا خلیفہ، اجازت یافتہ۔ اجازت یافتہ کا مطلب یہ نہیں کہ معصوم ہے اور شیخ کو پتہ چل گیا اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا، ایسا نہیں ہے، دل میں اللہ ڈال دیتے ہیں۔ حضرت مجدد کے پاس آئے رہنے کے لیے کچھ دن، فرمایا آپ کے ساتھ کون ہے؟ یہ کہا میرا بیٹا ہے۔ کیا عمر ہے اس کی؟ کہا حضرت اس کی عمر پتہ نہیں، مجھے یاد نہیں ہے، 16 سال یا 17 سال کچھ بتایا۔ فرمایا اس کا ٹکٹ کتنا بھرا آپ نے؟ کہا آدھا۔ کہا کیوں؟ کہا حضرت لگتا تو بچہ ہے، یہ 12 سال کا لگتا ہے۔ اس بات پر خلافت کینسل۔ دھوکے باز ہے یہ پبلک کو بھی دھوکہ دے گا۔ ابھی ایک صاحب اس مجلس میں ان کی صفائی سے اتنا دل خوش ہے، اتنا دل خوش ہے کہ بیان ہو رہا تھا جو عملیات سیکھتے ہیں ان کو اللہ کی نسبت نہیں ملتی، اور ملی بھی ہوتی ہے تو اللہ چھین لیتے ہیں اس سے، صاحب نسبت نہیں ہو سکتا۔ حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں اس کو عملیات میں لگا دیتے ہیں۔ پہلے اہل رسومات اس کے اندر تھے، اب اہل حقیقت بھی آ گئے، پیسہ زیادہ ہے، لڑکی بھی ہے، لڑکا بھی ہے، دم بھی ہے، گال بھی پکڑنا ہے، تنہائی میں جن بھی نکالنا ہے۔ انہوں نے لکھا کہ میرا دل، جملہ مجھے یاد نہیں ہے، مطلب یہ تھا میرا دل لرز گیا خوف سے کہ نسبت نہیں ملے گی، کہا میں سب کام کو چھوڑتا ہوں جو بھی ہے۔ یہ ہے چوٹ کھائے ہوئے لوگ، الحمدللہ اب تک دل خوش ہے اللہ کے کرم سے۔ کیا رکھا ہے عملیات میں؟ اللہ سے کاٹ کر اپنے سے جوڑتے ہو؟ کیوں نہیں اللہ کا درد دل حاصل کر کے دین پھیلاتے ہو؟ اور عورتوں کے ساتھ احتیاط کہاں ہے؟ دم کریں گے نظر نیچی ہوگی، کیا فضول بات ہے، نظر نیچی ہوگی۔ فرمایا غور سے سنو، شیخ العرب العجم فرماتے تھے ایک لڑکی الگ کمرے میں ہے، آپ الگ کمرے میں ہیں، آپ کا دماغ خراب ہو جائے گا، ناپاک ہو جاؤ گے۔ مثال آگ جل رہی ہے، ساتھ میں دیسی گھی ہے جمع ہوا ہے سردی کا جناب، اور ریپیٹ سیل کیا ہوا ہے۔ آگ گھی کو نہیں دیکھ رہا، گھی آگ کو نہیں دیکھ رہا، یا دیکھ رہی وہ آپ جانے۔ ہم مہمان اور پٹھان کا کیا واسطہ اس چیز سے بھائی؟ حضرت فرماتے تھے مہمان اور پٹھان کو کچھ مت کرو، لیلا آتا ہے مجنوں جاتی ہے۔ اب مہمان ہے، اب یہی میں غلطی مجھے پتا ہے بول رہا ہوں کہ آگ گھی کو نہیں دیکھ رہا، گھی آگ کو نہیں دیکھ رہا، حالانکہ گھی آگ کو نہیں دیکھ رہی ہے، پتا نہیں کیا، مجھے نہیں پتا۔ تو لیکن دیسی گھی پگھلے گا نہیں پگھلے گا؟ کچھ بڑا بھائی ہاں یا نہ میں جواب دیں۔ ڈھکن بھگ سے اڑے گا نہیں اڑے گا؟ فرمایا ایمان کا ڈھکن اڑ جائے گا۔ جو اللہ نے فرما دیا تلک حدود اللہ فلا تقربوها، حدود کیا ہے؟ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم۔ حدود کیا ہے؟ وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ویحفظن فروجهن۔ بخاری شریف حدیث میں کیا ہے؟ زنا العین، نظر بازی آنکھوں کا زنا ہے۔ موبائل میں کیا چیزیں ہیں؟ اللہ کی حدود نہیں ٹوٹتی کیا؟ نعوذ باللہ۔ راتوں کو نہیں جاگتے، اللہ معاف فرمائے۔ آج کئی یہاں اچھے خاصے علماء آتے ہیں، بڑے مدرسے کے بھی آتے ہیں، مولوی صاحب فرماتے ہیں کہ آج کل ہم پریشان ہیں، اس موبائل نے طلباء کا یہ حال کیا ہے کہ آہستہ آہستہ سوال پوچھنے کی پرسنٹیج فیصد کم ہوتی جا رہی ہے، سوال پوچھتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ معاف فرمائے۔ ایک طالب علم داخلہ لیا، استاد جی نے کہا کہ بھائی 1 مہینہ ہونے کو آ رہا ہے، آپ نے ایک سوال بھی نہیں پوچھا، کچھ پوچھنا چاہیے آپ کو بھائی۔ 1.5 مہینہ ہو گیا کچھ نہ پوچھے۔ ایک دن استاد جی نے فرمایا جب سورج نکل آئے تو اتنی دیر کے بعد پڑھ سکتے ہیں اشراق وغیرہ، اس سے پہلے نہیں۔ استاد جی ارے بھائی مٹھائی لاؤ بھائی، آج یہ سوال پوچھنے والا ہے۔ بھائی کھڑے ہو جاؤ، کیا سوال ہے؟ استاد جی اگر سورج نہ نکلے تو؟ کب بیٹھ جائے یہاں پر، صحیح طرح ماں باپ نے سکھایا کہ سوال نہیں پوچھتا تو، سورج نہ نکلے تو۔ جناب اللہ اللہ، چہرے سے پتا چل جاتا ہے کہ آج کل کتنا سلوک طے کر رہا ہے۔ معصیت کے آثار چہروں پر بھی آ جاتے ہیں۔ جو تقوی اور اللہ تعالیٰ کی محبت کے ساتھ رہتا ہے
اس کے چہرے پر نور ہوتا ہے، سکون کے آثار ہوتے ہیں. اذا رو ذکر اللہ، حدیث پاک. اللہ والا وہ ہے جس کو دیکھ کر اللہ یاد آئے. اور جو اللہ کے علاوہ دل کسی اور کو دے دیتا ہے، قلب گندے مقامات پر دے دیتا ہے لڑکوں کے چکر میں، اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑتی ہیں. بے دل کا چہرہ کیسا ہوگا سمجھ لو، جس کے بعد دل ہی نہیں، دل تو غیروں کو دے چکا. تو فرمایا کہ مرزا بے دل بنا ہوا ہے، تو مرزا بے دل کا کیا حال ہوگا. اس لیے کہتا ہوں کہ اپنے مربی اور شیخ کی محبت بڑی نعمت ہے، اس کو اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے. آج شاید صبح کو میں نے بتایا تھا میرے خیال میں، معمولات میں شامل کر لو. بعض وقت شیخ ڈانٹتا ہے تو آدمی سمجھتا ہے کہ سب کے سامنے میری توہین کر دی. جو پہلے مضمون گزرا نا، کہ کوئی بھی استاذ ہو، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا ہم سب کی عزت کریں گے. مجھے نہیں معلوم تھا 84 میں تھا ہی نہیں. فرمایا اساتذہ کی غیبت کرنا، مذاق اڑانا، سب اللہ والے ہیں یہ. تو اس لیے توبہ کرنا چاہیے کہ یہ ایسا ہے، فلانا ایسا ہے، نعوذ باللہ. آج ہم سکون اور عافیت سے ہیں تو خوب مست ہیں. اللہ یاد ہی نہیں آتا کہ جو گناہوں پر پکڑے گا، لیکن جب پکڑے گا پھر چلانے سے بھی کام نہیں چلتا. یہ بھی یاد رکھو، پہلے ہی سے اپنے اللہ کے عذاب کو سوچ کر گناہوں کو چھوڑو. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، ہم کو بھی آپ کو بھی. اللہ دیکھیے نزول میرے پیارے شیخ کا، اللہ اپنی نافرمانیوں کو چھوڑ دینے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے. اس کا علاج یہی ہے، اس کے لیے اپنی موت کو سوچو، اور اگر نفسیاتی معاملہ ہے یا ڈر کا معاملہ ہے تو اللہ کے نعمت کو سوچو، پھر یہ نہیں سوچو. رات کو میں نے بتایا تھا شیخ کی محبت کے بارے میں حضرت کیا کرتے تھے عشاء کے بعد. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا اتنا سوچ لو کہ بس کفنایا جا رہا ہوں، نہلایا جا رہا ہوں. ابھی میں نے مغرب سے پہلے یہ بات بتائی تھی، یہاں یہ سامنے نہیں تھا. قبر میں رکھا جا رہا ہوں، جن اعضاء سے گناہ کرتے تھے ان اعضاء کو کیڑے کھا رہے ہیں، جن آنکھوں سے بد نظری کر رہے ہیں ان آنکھوں کو 10,000 10,000 کیڑے کھا رہے ہیں. اب مردے سے پوچھو اور کہو کہ چل اور دیکھ لے عورتیں، سینما دیکھ لے، ذرا ٹی وی دیکھ لے، موبائل دیکھ لے، ٹیڈیوں کو دیکھ لے، قبرستان جا کے ذرا مردوں سے پوچھ لو تو پتا چلے گا دنیا کیا چیز ہے. یہ سب دھوکے کی چیز ہے. دنیا سے دل بہلانا اس سے بڑھ کر بیوقوف دنیا میں کوئی نہیں ہے. رنگ رلیوں پر زمانے کے نہ جانا ہے دل، یہ خزائیں جب انداز باہر آئی ہے. یہ لڑکی ہو یا لڑکا ابھی وقت نہیں ہے، بس دل کا لگاؤ اپنے اللہ سے رکھو. وہ ایسے پھول ہیں جو کبھی مرجھاتے نہیں. اللہ کے عاشقوں کی بہار ہمیشہ قائم رہتی ہے، سمجھے کہ نہیں. بس اللہ کے عاشق بنو، انہی سے دل لگاؤ، انہی سے دل لگانا سیکھو. اللہ میاں سے دل لگانا یہ دل لگی نہیں، بلکہ اس کو اللہ کے عاشقوں سے سیکھنا پڑتا ہے. کونوا مع الصادقین سے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے دوستوں کو اور سب مسلمانوں کو تاکید کیسے کہتا ہوں، علم دین خود سیکھیں، اپنے اولاد کو تعلیم سکھائیں. یہ فرض عین اللہ والا بننا، عمل کرنا اس پر، چاہے کتاب سے ہو یا صحبت صالحین سے ہو. طالب علم کو وصیت کرتا ہوں سے مجدد نرے درس اور تدریس میں مغرور نہ ہوں. علم کا مفید ہونا موقوف ہے اہل اللہ کی خدمت، صحبت اور نظر عنایت پر. کل نظر پر بھی بیان ہوا ہے تھوڑا تفصیل سے آخر میں کہ نظروں سے کیسے فائدہ ملتا ہے. اس کا الزام نہایت اہتمام سے رکھیں. بغیر اللہ کی عنایت کے اور اللہ والوں کی عنایت اور ان کی دعاؤں کے چاہے فرشتہ بھی ہو جاؤ. رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کا ورق کالا ہے، نامہ اعمال سیاہ ہے گناہوں کی وجہ سے. مولانا رومی رحمۃ اللہ یہ شعر ہے، بس اس پر کوئی چوں نہیں کر سکتا. جو چوں کرے گا اس کی چوں نکل جائے گی. بھائی مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کلام ہے، کوئی آج کل کا ہو تو کہیے بھائی چلو. یہ اپنی پیری چمکانے کے لیے کہہ رہے ہیں، 600 پہلے بزرگ کا پہلے کا وقت ہے یہ. خدا نہ کرے انسان اپنے اہل اللہ سے بدگمان ہو کر ان سے دور ہو جائے. اس سے بڑھ کر دنیا میں عذاب محرومی کچھ نہیں. ہاں علماء کے شان میں گستاخی کی ہے، چاہے کسی کے سامنے، چاہے دل میں بغض ہے، اہل اللہ سے بدگمانی کا وبال پڑھ لیں، فوراً پڑھنا چاہیے. جناب وہاں رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی اللہ والے کی طرف سے اگر بدگمانی آئے، یہ بہت دن پہلے کا لکھا ہوا ہے، کوئی آج کا نہیں لکھا ہوا. یہ جناب خدا نہ کرے انسان اپنے اہل اللہ سے بدگمان ہو کر ان سے دور ہو جائے، اس سے بڑھ کر دنیا میں عذاب اور محرومی نہیں. اگر بدگمانی آئے تو اشک رواں سے سجدے گاہ کو جلدی سے ترک کر دو، جب بھی میں نے عرض کیا، اور خدا سے پناہ مانگو. یہ ریاض سو رہا ہے میرے خیال میں، وہ ریاض نہیں، یہ ریاض شہر کی بات کر رہا ہوں، کیپٹل کی. دوست ہے پرانا اس لیے کہہ دیا، ورنہ کہتا سوتے رہنے دو. کیا ہے، پڑوسی بھی ہم ان کے، یہ ہمارے پڑوسی ہیں، دونوں جانب سے اشارے ہو گئے، تم ہمارے ہم تمہارے ہو گئے. بھائی اے خدا اس بدگمانی سے میرے قلب کو پاک فرما دے. صرف 2 رکعت پڑھنے سے کام نہیں چلتا. رونا نہ آئے ابکو فعلم تبکو فتبا کہو، رونا نہ آئے، رونے والی شکل بنا لو. اے خدا اس بدگمانی سے میرے قلب کو پاک فرما دے. جس سے پوچھو شیطان کیوں برباد ہوا، کا تکبر. مولانا سے پوچھو کہے گا تکبر، لیکن یہ تکبر آیا حسد اور بدگمانی سے. تو اکڑ ہے یہ غصہ، بدگمانی، غیبت اور بہتان لگانا کہ یہ ایسا ہے ویسا ہے، یہ سب تکبر کی شاخیں ہیں. اللہ مجھے اور ہر مسلمان کو بچائے.
اے خدا اس بدگمانی سے میرے قلب کو پاک فرما دے. خطرناک چیز ہے. اب دیکھیے آپ کو بتاتا ہوں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں محققین کا ارشاد ہے, بے حد قیمتی الفاظ حکیم الامت کے جو پیش کر رہا ہوں ہم نے اپنی ڈائری میں نوٹ کر لیا ہے, یہ آپ لوگ بھی نوٹ کرو. محققین کا ارشاد ہے کہ طالب کو جو کمال حاصل ہو وہ مرشد کا فیضان سمجھے, طالب علم کو فائدہ ہو استاذ کا فیضان سمجھے, ماں باپ کی دعائیں سمجھے. یعنی کوئی اچھا خواب نظر آئے, چاہے اعتکاف کی توفیق ملے, تلاوت کی توفیق ملے, انعامات اسے ملیں, اچھے نمبر ملیں, اور مرشد اپنے علوم کو طالبین کی برکت سمجھے. ڈاکٹر عارف دیکھا کیسا ہمارا آپریشن کر دیا. اور مرشد اپنے علوم کو طالبین کی برکت سمجھے. جو بیٹھا ہے طلب لے کر آیا نا, اس حساب سے اللہ مال بیچتے ہیں. جیسے آپ لوگ بیٹھے ہیں, آپ لوگوں کی برکت سے اللہ مجھے بیان کرا رہا ہے. اب کوئی نہ ہو تو ہم کس سے بیان کریں گے بتائیے. شاعر کہتا ہے ہم بات کریں گے جو کوئی کان ملے گا. اب کان ہی نہیں, پھر آدمی کس سے بات کرے گا. فرمایا کہ نص کے مقابلے میں قیاس جائز نہیں. ایسے ہی جن کو ہم بڑا سمجھتے ہیں اگر وہ کوئی حکم ہم کو دے دیں اور بظاہر ہمارے سمجھ میں نہ آئے اور خلاف مصلحت معلوم ہو رہا ہو, مگر ہم کو چاہیے کہ نص کے مقابلے میں ہم قیاس کو دخل نہ دیں. یعنی قرآن پاک حدیث پاک سے جب بات آ گئی چاہے سمجھ میں آئے نہ آئے, اپنے دماغ کو ہم لوگ پاگل خانہ نہ بنائیں. اپنے دینی بزرگوں کی اطاعت سے دین تو درست ہوتا ہی ہے دوستو, دنیا بھی درست ہوتی ہے. اور فرمایا کہ شیخ کے ساتھ اس نے ضم رکھے اور یہ سوچے کہ شیخ کو مجھ سے بہت محبت ہے. حضرت مجدد سے کسی نے پوچھا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ سے آپ کو مجھ سے کتنی محبت ہے, آپ کو مجھ سے کتنی محبت ہے. فرمایا جتنی آپ کو مجھ سے محبت ہے. کیسا جواب ہے. اپنے استاذ کا دل ماں باپ, پھر دوسرا درجہ استاذ دینی, اور پھر اگر مرشد ہے تو ٹھیک ہے. ان کا دل مٹھی میں لے کے رکھو. جس نے ترقی کی دین میں ماں باپ کی اور استاذ کی دعا سے کیا. جس کا شیخ ہے تو چلو شیخ کی بات الگ ہے. اس وقت مجلس سب طلباء بھی ہیں, شیخ والے بھی ہیں. یہ سوچے کہ شیخ کو مجھ سے بہت محبت ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ساتھ نیک گمان رکھے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ بہت محبت فرماتے ہیں, اس سے اللہ تعالیٰ کی محبت ہو جائے گی. فرمایا صفحہ 202 پر کہ شیخ کے ساتھ بے ادبی سے فیض بند ہو جاتا ہے کمالات اشرفیہ. اس لیے شیخ کے رفع تقدر طبعی کے لیے مرید کو توجہ دلا کر اس پر احسان کرتا ہے کہ دیکھو تمہاری اس بات سے ہم کو تکلیف ہوئی, یہ اس کا احسان ہے. چاہتا ہے کہ تاکہ میری طبعی تقدر ختم ہو جائے اور اس پر فیض بند نہ ہو, یہ اس کا احسان ہے. اس کا اظہار کلفت کرنا اس کا احسان عظیم ہے. ورنہ مان لو ضبط کر لے, ظاہر نہیں کرتا لیکن قلب پر اثر رہے گا جس کی وجہ سے وہ محروم ہو جائے گا. وہ بھی اپنا صحیح کر لیں دل کو, جو روتے ہیں کہ آپ مجھ سے ناراض ہیں, آپ کو مجھ سے محبت نہیں ہے, کہ قسم کھاؤ کہ میں آپ سے ناراض ہوں. ابھی وقت نہیں ہے اس کا بتانے کا بھائی. اللہ اللہ. لہذا اللہ والوں کے معاملات میں سے یہ بھی ہے کہ کوئی بات نامناسب ہوئی ہو تو فوراً ظاہر فرما دیتے ہیں کہ تمہاری فلاں بات سے کلفت بھی, تاکہ اس کی جلدی تلافی کر لی جائے. فرمایا کہ میرے علوم کی برکت کا سبب یہ ہے کہ میں نے بزرگوں کا ہمیشہ ادب کیا. جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے کفر کے باوجود ادب کو ترک نہیں کیا اور عرض کیا یا ابتی, اے میرے پیارے ابا جان, اے میرے پیارے ابا جان. یہ مفتی فرانس سے بھی میں نے سنا ماشاءاللہ کچھ دن پہلے. کفر کے باوجود گستاخی نہیں کی. حضرت فرماتے ہیں کہ اپنے بڑوں کے ساتھ گستاخی نہ کرو. اب میں لسٹ تو نہیں گناؤں گا, ابا اماں دادا دادی وغیرہ سب حدیث پاک ہے. جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا, بار بار حافظ شفقت مت سمجھا کریں, جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا, بڑوں کا ادب نہیں کرتا, ہم میں سے نہیں. دوسری حدیث پاک سے ڈر لگتا ہے سنتے ہی. جو علماء کا ادب نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے, ہم میں سے نہیں یعنی ہمارا نہیں ہے. فرمایا جو لوگ اپنے مربی یا شیخ کو مقدر کرتے ہیں, میں نے ایک آیت سے سمجھا کہ دنیا میں ان کو کوئی بلا آتی ہے, اور وہ آیت ہے, وہ وقت یاد کرو, آل عمران آیت 153. وہ وقت یاد کرو جب تم منہ اٹھائے چلے جا رہے تھے اور کسی کو مڑ کر نہیں دیکھتے تھے, اور رسول تمہارے پیچھے سے تمہیں پکار رہے تھے. چنانچہ اللہ نے تمہیں رسول کو غم دینے کے بدلے شکست کا غم دیا, یعنی نبی کو غم دیا, اس کے بدلے میں ہم نے تمہیں غم دیا. اس سے فرماتے ہیں کہ چونکہ اہل اللہ اور مشائخ نائب رسول ہوتے ہیں, لہذا ان کو مقدر کرنے سے, پریشان کرنے سے, تکلیف پہنچانے سے سنت الہیہ یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی تکلیف ان کو آئے گی, توبہ کر لیا تو خلاص. جس کا دل دکھایا ہے اس سے معافی مانگ لے. اس کا مطلب یہ ہے کہ فکر رکھنی چاہیے کہ ہماری ذات سے ہمارے بڑوں کو اذیت نہ پہنچے, اور اگر قرینے سے معلوم ہو جائے تو ایک لفظ موجود ہے, حضرت معاف کر دیجئے, غلطی ہو گئی, آئندہ نہیں ہوگا. ابا اماں جو بھی اس میں آتے ہیں, شوہر آتا ہے اس کے اندر. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرمایا کہ جب اپنی غلطی معلوم ہو جائے شرم مت کرو, فوراً کہہ دو کہ معاف کر دیجئے. ماں ہو, باپ ہو, استاذ ہو, کوئی بھی ہو, ہماری ذات سے کسی مسلمان کو بھی تکلیف پہنچ جائے, فوراً اس سے کہہ دو بھائی میری ذات سے آپ کو تکلیف پہنچی, آپ مجھے معاف کر دیجئے. اور فرمایا کہ اگر کوئی شرم و لحاظ کرے گا تو یہ شرم کرنا تکبر ہوگا,
اور اس پر کتاب یہ اتنا کہہ سکتا ہوں اللہ کے لیے کتاب پڑھ لیں. لذت اعتراف قصور، جس کو ابھی میں بیان نہیں کر سکتا کیونکہ پتہ نہیں، بارش کا کچھ پتہ ہے نہیں، اور باقی 8-10 لائنیں بچی ہیں، باقی اور مضمون میں آج بیان نہیں کرتا. ابھی عشاء کے بعد دیکھ لیں گے جو قریب والے ہیں. فرمایا اگر معافی نہیں مانگی اللہ سے معافی مانگ لیں. دیکھو فرض کرے ایک آدمی یہاں موجود نہیں اور ہم نے اس پہ الزام لگا دیا، بہتان لگا دیا، بدگمانی کی کہ اس نے اس طرح میرے ساتھ کیا ہے، اور برے لفظ کہہ دیے، پکڑ ہو جائے گی. حالانکہ وہ تو اللہ والا تھا. اگر ہمارے سمجھ میں نہ آئے کہ سامنے بیٹھا ہوا اللہ والا نہیں ہے تو میں نالائق ہوں. میں یہ سوچوں داڑھی نہیں بھی ہے، میں یہ سوچوں اس نے اللہ سے معافی مانگ لی ہوگی، یہ اللہ والا ہو گیا. دوسرے دن کو یہ کہے کہ آج بھی نہیں ایسا معاملہ، آج بھی یہ نیت کر لے. اللہ ہم سے ان کا تھوڑی پوچھیں گے. اللہ تعالیٰ تو اللہ کرے کسی سے نہ پوچھیں، لیکن کسی کو حقیر سمجھنا، سلام نہ کرنا، ہاتھ نہ ملانا، یہ تباہی کا راستہ ہے. ایسے وقت میں شرم حرام ہے. فرمائے شیخ کے بارے میں ذرا سا شبہ بھی بہت بڑا معنی ہے، فیض نہیں ملے گا. اس کی خاصیت یہ ہے کہ تمام دروازے فیض و برکات کے بند ہو جاتے ہیں. اور اس کی علت کیا ہے؟ وہی علت ہے جو مقناطیس میں کشش کی ہے. اگر برکات بھی حاصل نہ ہوئی، مان لو برکات بند نہ ہوئے، تو اطمینان اور راحت ضرور برباد ہو جائے گی. کیسا مضمون ہے بھائی ہے؟ جو اس طریق کا سرمایہ ہے، یعنی جب سکون چھن گیا، جمعیت قلب چھن گئی، کیا جی لگے گا؟ اور یہ بات اور مرض اکثر تکبر ہی سے پیدا ہوتا ہے کہ جو لوگ اپنے کو بڑا سمجھتے ہیں وہی اپنے استاذوں کو، اپنے والدین کو، بڑوں کو، باپ کو اذیت پہنچاتے ہیں. اس کا مرض کبر ہے. غصہ اور کبر دونوں ملے ہوئے ہیں. یہ غصہ مثبت، کبر یہ تکبر ہے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلی اللہ علیہ النبی الامی. جی ایک اعلان ہے، اس کو جاری بھی کرنا ہے. جزاک اللہ. 5 اپریل کو بروز اتوار بعد مغرب ہمارے حضرت مفتی نعیم صاحب رئیس دارالفتہ کا بیان ہوگا حج کی تربیت کے لیے. 12 اپریل کو بروز اتوار بعد مغرب حضرت مفتی نعیم صاحب کا بیان ہوگا اس کے اگلے ہفتے. اور عشاء کے بعد وہاں کے ادب کے سلسلے میں بیان ہوگا. چاہے حج پر جا رہا ہو، نہ جا رہا ہو، عمرے پہ جانا ہے انشاءاللہ تو یہ بیان وہ سن لیں گے تو فائدہ انشاءاللہ ہوگا. اور میں ان سے ذرا مفتی فرحان صاحب کو پٹاؤں گا کہ 5 اپریل کو عشاء کے بعد یہ بیان کر لیں. یہ سوچیں کہ میرا فائدہ، اپنا فائدہ سوچیں. آج اس کے اعلان کی ضرورت نہیں ہے. اللہ ہم سب کو بتائے. قاسم ماشاءاللہ ان کے بیٹے مولانا عمر کے، انہوں نے لکھا ہے بہت دل میں فائدہ ہوا ماشاءاللہ. کئی دوستوں کے بچوں نے متوسطہ اور اولیٰ میں داخلہ لیا ہے ماشاءاللہ. باقی تو ہیں ہی ماشاءاللہ الحمدللہ.